محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ زلزال کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور اس صورت کے اندر جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے حال احوال کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے آخر میں جو جو چھٹی آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر حساب سے واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں وہ لوگ۔ اسی کے ذیل میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، یعنی قیامت کی ہولناکی، قیامت کی دہشت اور قیامت کے خطرناک مناظر کا وہ 7 لوگ سامنا نہیں کر سکیں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے 6 لوگوں کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی کہ ان میں سے ایک انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، اور وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ نوجوان کہ جسوں نے ہوش اللہ کی عبادت کرتے کرتے لیا ہو، وہ نوجوان، وہ لوگ کہ جن کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں اٹکا رہتا ہو، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے، اور وہ لوگ کہ جن کو کوئی خوبصورت اور منصب عہدے والی خاتون گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکوں گا۔ 7واں شخص رہ گیا تھا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ 7واں خوش نصیب انسان کون ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور 7واں شخص وہ ہوگا کہ جب وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی ضرورت مند کی کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو ایسا صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، یعنی ایسی خاموشی کے ساتھ کسی کی مدد کرتا ہے۔ تو خاموشی کے ساتھ مدد کرنا، خاموشی کے ساتھ کسی کا بھلا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ خاموشی سے صدقہ کرنا چاہیے، خاموشی سے کسی کو دینا چاہیے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہلکا سا بھی کسی کو کوئی کمبل یا چادر دیں گے تو جب تک 10-5 سیلفی فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پر نہ وائرل کیے جائیں، سوشل میڈیا پر نہ ڈالے جائیں، جب تک ان کا صدقہ ہی قبول نہیں ہوتا۔ 10 روپے دیں گے اور ان کا ویڈیو بھی بنا لیں گے اور فوٹو بھی کھینچ لیں گے، اور پھر اس کو جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ پہ شیئر کر دیں گے کہ دیکھو ہم نے 10 روپے کی مدد کی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے جب تک ہمارا صدقہ ہی قبول نہیں ہوگا۔ تو غلط بات ہے، عزت نفس بھی کچھ ہوتا ہے، کسی کی عزت بھی کچھ ہوتی ہے۔ ہمیں اب بھی یاد ہے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ایک صاحب کچھ راشن وغیرہ تقسیم کر رہے تھے، لوگ آ رہے تھے اپنی ضرورت کا سامان ان کے پاس سے لے کے جا رہے تھے، تو ایک خاتون آئی، میں وہیں بیٹھا تھا، ایک خاتون آئی ان کے پاس کہ جی ہمیں ضرورت ہے، کچھ ہماری مدد کر دو۔ تو انہوں نے کچھ تیل تھا، کچھ دال وغیرہ، کچھ راشن وغیرہ تھا، انہوں نے ان کے حوالے کیا اور کہا وہاں کو کھڑی ہو جاؤ۔ تو وہ خاتون کہنے لگی وہاں کو کیوں کھڑی ہو جائیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا ایک فوٹو لینا ہے، خاتون سے کہا۔ تو خاتون نے وہ سارا راشن وغیرہ جہاں سے اٹھایا تو وہیں رکھ دیا اور کہا
کہ دیکھو جی مدد کرو نہ کرو لیکن میں فوٹو نہیں کھنچواؤں گا. صاف بات ہے, کرو یا مت کرو, سیدھی بات ہے. اور دیکھو جو عزت نفس سمجھتا ہے نا, یعنی کہ جو سمجھتا ہے اس بات کو کہ بھئی میری بھی عزت ہے, اور جو پیشہ ور نہیں ہوتا تو وہ کبھی سیلفی نہیں کھلوا سکتا. سیلفی, فوٹو, ویڈیو وہی بنوائیں گے کہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں, یعنی ان کا پیشہ ہی مانگنا ہوتا ہے, ان کا کام ہی مانگنا ہوتا. تو جب انہوں نے اس کو کام ہی اپنا بنا لیا تو پھر اپنی عزت سمجھتے بھی نہیں ہیں وہ. تو اب چاہے فوٹو کھینچو, چاہے ویڈیو بناؤ یا وائرل کرو, کچھ بھی کرو, اب انہیں کوئی مطلب نہیں ہے, انہیں تو چاہیے بس کہیں سے بھی دو اب ان کو. تو اگر کسی کی عزت نفس کا مسئلہ ہے تو پھر یہ بات درست نہیں ہے کہ بھئی کسی کا فوٹو کھینچا جائے صدقہ وغیرہ دیتے ہوئے یا کوئی سامان دیتے ہوئے اور پھر اس کو وائرل کیا جائے. لیکن دو چیزیں ہیں, ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے نفلی صدقہ. نفلی صدقہ یہ ہے کہ بھئی کوئی ضرورت مند مل گیا تو بس میں نے 10-5 روپے یا جو بھی میرے پاس گنجائش تھی وہ میں نے دے دیے ویسے ہی. تو یہ تو نفلی صدقہ کہلاتا ہے کہ بھئی آپ نے دے دیا تو ثواب ہے, نہ دیتے تو گناہ نہیں تھا, یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے. لیکن ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے صدقہ فطر جو ابھی رمضان میں دیتے ہیں, سب کو معلوم ہے 1.25 کلو گیہوں. ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے صدقہ فطر. تو یہ دونوں چیزیں ہیں, یا اسی طریقے سے وہ صدقہ جو انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے, جس کا نکالنا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی بول دیا بیٹے کی طبیعت خراب ہے, بچے کی طبیعت خراب ہے, اللہ بچہ ٹھیک کر دے گا تو 100-200 روپے میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا. بچہ ٹھیک ہو گیا تو وہ صدقہ نکالنا ضروری ہے, نکالنا ہی پڑے گا. تو یہ جو صدقہ کہلاتا ہے یہ واجب والا صدقہ کہلاتا ہے. زکوٰۃ فرض ہے, یہ صدقہ واجب ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں تو یہ لوگوں کو دکھا کے دینی چاہیے. جو فرض والا صدقہ ہوتا ہے, جو واجب والا ہوتا ہے, لوگوں کو دکھا کے دینی چاہیے. مثال کے طور پر میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور کچھ کے پر نہیں ہے. تو میں جب زکوٰۃ نکالوں اور آپ وہاں موجود ہیں, تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھی میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں آپ کے سامنے, تو شریعت اس بات کو کہتی ہے کہ ہاں ایسا کرو. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کو بھی ہمت ہو اور وہ بھی زکوٰۃ نکالیں, وہ بھی کیا کریں, زکوٰۃ نکالیں. جیسے نماز 2 طریقے کی ہوتی ہے, ایک فرض نماز ہوتی ہے اور ایک نفل نماز ہوتی ہے. تو فرض نماز کو تو آپ چھپا کر پڑھ ہی نہیں سکتے, بھائی مسجد میں ہی آنا ہے آپ کو, جماعت سے ہی نماز پڑھنی ہے. تو فرض نماز تو آپ چھپ کر پڑھ ہی نہیں سکتے. کہاں پڑھیں گے؟ چھپ کر پڑھیں گے تو گھر ہی ہے, اور گھر پہ اگر فرض نماز پڑھیں گے تو پھر گناہ ہے فرض نماز بغیر جماعت کے گھر پہ بغیر مجبوری کے پڑھنا. اور ایک نماز ہے نفلی, تو نفلی نماز آپ چھپ کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جماعت نہیں ہے. تو ایسے جو زکوٰۃ ہے یہ تو دکھا کے دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو اور دوسرے لوگ بھی سوچیں کہ یار ہمیں بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے. جیسے ہم گھر سے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ کھڑے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, تو اب ان کو کہنا چاہیے, ان سے کہنا چاہیے کہ بھئی آؤ, میں تو نماز کو جا رہا ہوں, آپ بھی آؤ نماز کو, میں تو نماز کو جا رہا ہوں, آپ بھی آؤ نماز کو. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ گھر میں بھائیوں کے سامنے کہ بھئی زکوٰۃ دے رہا ہوں میں, آپ بھی دو. دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے بات کہ بھئی زکوٰۃ نکال رہا ہوں میں, آپ بھی زکوٰۃ نکالو. ہاں, جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو نہ بتانا چاہیے, جس کو دے رہے ہیں اس کو نہیں بتانا چاہیے, اور اس کو بتانا ضروری بھی نہیں ہے. جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو آپ نے دل میں ارادہ کر لیا, بس کافی ہے. کیونکہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے نیت کا کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ نکال دی لیکن نیت نہیں کری تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. 10,000 روپے کی گڈی رکھی ہے, اس میں سے فار ایگزامپل آپ کو 1,000 روپے زکوٰۃ کے نکالنے ہیں. کتنے؟ 1,000 روپے. 1,000 روپے 10,000 پر نہیں ہوتے, میں بتا رہا ہوں تو یہ پیسے اور بھی ہیں, لیکن 10,000 روپے میں سے نکالنے ہیں 1,000 روپے. تو اب نکالتے ہوئے آپ نے نیت کرنا ضروری ہے
کہ بھئی میں یہ 1000 روپے زکوٰۃ کے نکال رہا ہوں، اب الگ رکھ لیے، جب دے رہے ہیں اس کو بس بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی لو آپ اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو ایک تو نیت کا ہونا ضروری ہے زکوٰۃ میں، اور جس کو زکوٰۃ کا پیسہ یا رقم دے رہے ہیں یا جو بھی چیز آپ زکوٰۃ کی دے رہے ہیں وہ مستحق ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی کی مالیت بن جائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7واں آدمی وہ ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا، وہ ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ حضرت امام زین العابدین کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ امام زین العابدین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور کے کون ہیں؟ نواسے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین۔ کربلا کے میدان میں سارا کا سارا گھرانہ شہید ہو گیا تھا، صرف حضرت امام زین العابدین بچے تھے، اور وہ بھی اس وجہ سے بچ گئے تھے کہ ان کو بخار بہت زیادہ تھا، تو خیمے میں تھے، تو بخار اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ باہر نہیں ہے۔ اور جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا تو ہر وقت روتے رہتے تھے، بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کے گال پر نہ آنسو بہنے کی نالیاں بن گئی تھی، اتنا روتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے جواب دیا، جواب دیتے نہیں تھے ویسے، لیکن کچھ لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو ایک مرتبہ انہوں نے جواب دیا کہ بھئی دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال جدا رہے تھے۔ کتنے سال؟ 40 سال اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا رہے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے پاس ایسی کوئی بھی خبر نہیں تھی کہ جس سے ان کو پتہ چل جائے کہ یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نہ یہ پتا تھا کہ زندہ ہیں، اور نہ یہ پتا تھا کہ انتقال ہو گیا، لیکن پھر بھی اتنا روئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آنکھوں سے بالکل نابینا ہو گئے تھے ایک بیٹے کی جدائی میں، حالانکہ انتقال نہیں ہوا تھا۔ تو ان کے تو جدائی ہوئے تھے، انتقال نہیں ہوا تھا، تو وہ اتنے روئے، اور میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے 16-17 لوگ میرے گھر کے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوئے ہیں۔ ان میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بھی تھا کہ جس کے تیر لگا تھا، اور 16-17 لوگوں کے لاشیں میں کربلا کے میدان میں تڑپتا ہوا اور خون و خون ہوتا ہوا دیکھا میں نے۔ تو بتاؤ، وہاں 40 سال جدا رہے تو روئے، تو اب بتاؤ مجھے رونے کیوں نہ ہوئے؟ اس سے بہت رویا کرتے تھے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ایک عادت تھی۔ عادت کیا تھی کہ رات کے اندھیرے میں اپنا حلیہ بدل کے نکلا کرتے تھے، اور اپنی کمر پر راشن، غلہ، اناج وغیرہ جو بھی لوگوں کی ضرورت کا سامان ہوتا تھا اپنی کمر پر لاد کر رات کے اندھیرے میں نقاب لگا کر، کوئی پہچان نہ لے، نقاب لگا کر کے دروازوں پہ جاتے تھے لوگوں کے سامان لے کے کھانے پینے کا، اور وہ سامان دروازے پر رکھا اور دروازے کو بجا دیا ہلکا سا، اور فوراً وہاں سے روانہ ایک دم، تاکہ آنے والے کو سامان تو ملا لیکن میں نہ ملوں، میں نہیں ملنا چاہیے۔ اتنی خاموشی کے ساتھ لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ صدقے کا معاملہ کرتے تھے۔ اور 2 واقعے بڑے عجیب ہیں حضرت امام زین العابدین کے بارے میں۔ جب ان کا انتقال ہوا نا، اور جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کی کمر پہ نشان تھے، اور لوگوں نے پوچھا نشان کیسے ہیں؟ تو کچھ لوگ ایسے تھے ان کے گھرانے کے جو پتہ تھا کہ یہ کرتے کیا، تو بتایا کہ رات کے اندھیرے میں اپنے کمر پر سامان لاد کے غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے، تو جو سامان لاد کے لے کے جاتے تھے اس کا نشان ہے ان کی کمر۔ اور جن کے گھر سامان پہنچاتے تھے
ان کے انتقال ہونے تک ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر سامان کون پہنچاتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر سامان کون پہنچاتا ہے. جب ان کا انتقال ہوا اور جب ان کے گھر سامان پہنچنا بند ہو گیا تب پتہ چلا تھا کہ یار ہمارے گھر سامان امام زین العابدین پہنچاتے تھے. یعنی کتنی بڑی ہستی ہے, جنت پکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے ہو گئے نا. امام زین العابدین حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, اور نیکی اگر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو کتنی خاموشی کے ساتھ, کتنا چھپ کے کر رہے ہیں. ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کے بیٹے تھے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام تھا ان کا؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ. اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے تو ان کی زندگی دیکھی تھی, تو انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھو ہمارے ابا یا ہمارے دادا اس طریقے سے صدقہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھی پتہ جب چلا جب ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا تھا. اتنی بڑی ہستی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو ادا ہے نا کہ خاموشی کے ساتھ دینا, کہ کسی کو پتہ نہ چلے, کسی کو احساس نہ ہو, یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث بتا دوں میں آپ کو. آپ نے سنا ہوگا علماء کی بیان میں, اور ہمیں بھی سب کو پتا ہے, یہ تو بڑی کامن سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ستاری کی چادر فرمائی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا. دیکھو میں کیا ہوں میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے. آپ کیا ہیں آپ جانتے ہیں, آپ کا رب جانتا ہے. ہمارے کالے کرتوت آپ کے سامنے نہیں, آپ کے گناہ ہمارے سامنے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا. اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا. چھپایا کیوں ہے؟ اس لیے چھپایا ہے کہ میرے بندے میرے بندوں کے سامنے بے عزت نہ ہو, اس لیے چھپایا. اسی لیے ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ رات کے اندھیروں میں گناہ کرتے ہیں. بعض لوگ رات کے اندھیروں میں گناہ کرتے ہیں, اور جب گناہ کرتے ہیں تو صبح کو وہ پبلک کے سامنے اس گناہ کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور غصے میں آتا ہے, غضب میں آتا ہے, اور کہتا ہے کہ تیرے اوپر لعنت ہو, میری رحمت سے تو دور ہو. تو نے رات گناہ کیا تھا, میں نے تیرے اوپر ستاری کی چادر ڈالی تھی, اور صبح اٹھتے ہی تو نے وہ چادر کو پھاڑ دیا. اللہ ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ میں نے تو چھپایا تیرا گناہ. میں چاہتا تیری پیشانی پر لکھ دیتا, میں چاہتا تیرے دروازے پر لکھ دیتا, یا میں چاہتا تو کسی کو دکھا دیتا, لیکن یہ ساری چیزیں میں نے چھپائی. لیکن تو نے صبح اٹھتے ہی کیا کرا؟ ادھر ادھر دوستوں میں بیان کرنا شروع کر دیا. تو اللہ ناراض ہوتا اور یہ کہتا تیرا ستیہ ناس ہو, تو میری رحمت سے دور ہو جائے, تیرے اوپر لعنت برسے. میں نے تیرے اوپر اپنی ستاری کی چادر ڈالی اور تو نے اس کو پھاڑ دیا, جا تو میری رحمت سے دور ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چھپ کر صدقہ اس لیے پسند ہے کہ اس میں دوسرے کی کہیں نہ کہیں عزت کا معاملہ آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کی انسلٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ دائیں کو دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے. اور دیکھو چھپ کر صدقہ دینے میں وہ انہونی ہمارے اوپر نہیں آتی کہ جن انہونی کے آنے میں ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. دیکھو ایک خطرہ تو وہ ہے کہ جو ہمیں پتا ہے کہ بھئی یہ آ سکتا ہے, تو آدمی اس کی طرف سے ہوشیار رہتا ہے, چوکنا رہتا ہے کہ بھئی یہ میرے اوپر میرے ساتھ یہ حادثہ کبھی بھی آ سکتا ہے, تو اس کو لے کر وہ چوکنا رہتا ہے, ہوشیار رہتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے ساتھ اچانک, یعنی اچانک موت کا آ جانا, یا اچانک ایکسیڈنٹ کا ہو جانا, یا ڈکیتی چوری چکاری, یہ چیزیں اچانک بیماریوں کا آ جانا, یہ تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا. جب پتہ نہیں ہوتا تو بندہ چوکنا بھی نہیں رہتا, ہوشیار بھی نہیں رہتا, کیونکہ پتہ ہی نہیں بھی ہونے والا کیا. تو جب بندہ چھپ کے صدقہ دیتا ہے تو اس چھپ کر صدقہ دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے جو انہونی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حفاظت فرما دیتا ہے. تو کتنا بڑا فائدہ ہے.
کہ ہم نے آپ نے دوسروں کی عزت کا اتنا خیال رکھا، اتنا پاس و لحاظ رکھا کہ ہم نے اگر اس کی مدد کی ہے تو اس کی آنکھوں سے بھی آنکھیں ملا کر نہیں دیکھا کہ کہیں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہ آ جائے، اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہ آ جائے، اس لیے ہم نے اس کی آنکھوں سے بھی آنکھیں ملا کر نہ دیکھا۔ اور میں جانے یا وہ جانے یا تیسرا رب جانے، باقی کسی چوتھے ہستی کو نہیں بتایا کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے، تو پھر اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے جو میں نے بتایا۔ لیکن ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر دے، کہیں کل کو جو ہے اس سے کچھ ہمارے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو پھر چوراہوں پر ہم بیان کر دیتے ہیں، یا اس کے منہ پہ ہی ہم اس کو بول دیتے ہیں کہ دیکھ تو تیری ہم نے اس وقت مدد کی تھی۔ تو پھر ایسا طعنہ دینا ہوتا، اور طعنہ دینے کا وبال کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ اپنے صدقوں کو، اپنے خیرات کو، دوسروں کی ہیلپ کرنے کو، دوسروں کی مدد کرنے کو خراب مت کرو، تکلیف پہنچا کر اور طعنہ دے کر۔ خاندان میں اور جوائنٹ فیملی میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں، بھائی بھائی کی مدد کر رہا، سپورٹ کر رہا، کل کو انبن ہوئی تو بھائی بھائی کے منہ پہ طعنہ دے دیتا۔ تو بھائی جب ہیلپ کی تو مدد ہوئی، تو مدد کے آدھار پر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کا ثواب دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے، اللہ درجے بلند کرتا ہے، برکتیں دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی طعنہ دے دیتا ہے بندہ، چاہے غیر ہو یا اپنا ہو، تو طعنہ دینے سے جو ثواب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا بیان ہے، تو کتنا بڑا نقصان ہوا دیکھو۔ اور طعنہ دینے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہے نہیں کہ جو چیز گئی ہماری وہ واپس آ جائے، ایسا تو ہے نہیں۔ اور طعنہ دینے سے جو ثواب ہم نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے وہ کنڈم اس لیے ہوتا ہے، وہ ختم اس لیے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے کیا تھا اس کی عزت نفس کا مسئلہ آ گیا، اس کو چار لوگوں میں بے عزت کر دیا ہم نے طعنہ دے کر کہ فلاں موقع پر ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تو بے عزتی کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا، کچھ عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو جو چھپکا صدقہ دیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اور جو چھپکا صدقہ دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ انہونی سے بھی بچاتا ہے، بری موت سے بھی بچاتا ہے، اچانک موت سے بھی بچاتا ہے، اور بیماریوں سے بھی اللہ شفا عطا فرماتا ہے چھپکا صدقہ دینے سے، اور تو اور اللہ کا جو غضب اترتا ہے اس سے بھی بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چھپکا صدقہ دیتے ہو تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرشتوں نے کہا کہ یہ پہاڑ کتنے مضبوط بنائے اللہ تعالیٰ نے، یہ تعجب کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تمہیں پہاڑوں سے مضبوط اور طاقتور چیز بتائیں کہ کیا؟ کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے لوہا، کہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ بھئی مشینیں جو پہاڑوں میں سوراخ وغیرہ کرتی ہیں کائے کی بنتی ہیں؟ لوہے کی بنتی ہیں۔ تو بڑا تعجب ہوئے، او لوہا اتنا مضبوط ہے؟ تو کہا کہ لوہے سے مضبوط بتاؤں میں آپ کو کہ کیا ہے؟ کہ لوہے سے طاقتور چیز ہے آگ۔ آگ کا کیا حال کر دیتی ہے؟ آگ کیا حال کر دیتی ہے لوہے کا؟ بولے ہاں یار آگ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ بولے وہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز بتاؤ تمہیں؟ بولے کیا ہے؟ بولے پانی ہے۔ بولے آگ لگی پر پانی چھڑک دو، کیا گیا؟ آگ وہی بھی وہیں پھس ہو گئی۔ بولا ہاں یار پانی بہت طاقتور ہے۔ تو بولا پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز بتاؤں؟ بولے کیا؟ ہوا۔ ہوا چلتی ہے پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ بھئی یہ بادلوں میں جو پانی آتا ہے یہ سمندر میں سے ہی تو اٹھتا ہے، ہوا ہی تو اٹھاتی ہے اوپر کو۔ بولا ہاں یار ہوا ہی بہت طاقتور ہے۔ تو پھر فرمایا ہوا سے زیادہ طاقتور چیز بتائیں ہم آپ کو؟ بولے کیا؟ بولے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے چھپکا صدقہ دینا۔ اب تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور کیا ہو گیا؟ چھپکا صدقہ دینا۔ اور جتنی بھی چیزیں یہاں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی، صرف صدقہ ہے جو اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جہنم کے آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صرف صدقہ ہے۔ تو چھپکا صدقہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن کہاں ہوگا بھائی؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ تو ٹوٹل 7 لوگ ہو گئے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 2 آیتیں رہ گئی ہیں، ایک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ نیکیوں کے بارے میں ہے، اور دوسری وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ گناہوں کے بارے میں ہے۔ تو یہ اس وہی بڑا لمبا چوڑا بیان ہونا تھا، لیکن اس پوری صورت کو ہم آج کے دن مکمل کر دیں گے، کیونکہ آج کے دن کے بعد جو آج کا دن آئے گا بھیا وہ روزے کا ہوگا، ہے نا، اور پھر رمضان کے بعد جو ہے نمبر لگے گا تفسیر کا، اللہ نے زندگی رہی تو، اور رمضان میں تراویح کے بعد میں روزانہ 15-20 منٹ کی روزانہ تفسیر ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔